دعا مکمل یقین کے ساتھ کی جائے۔ جب بے موسم پھل دیکھے زکریا علیہ السلام اتنا تڑپ کر کے اتنے یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرے، اتنے یقین کے ساتھ کہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین دیا، اتنی یقین ہونا چاہیے۔ ہماری دعاؤں کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ دیتا کہ نہیں دیتا کہ دل میں یہ بات چلتے رہتی ہے اور ہم زبان سے دعا مانگتے رہتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہونا چاہیے۔ عند اللہ، یہ تمام چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں، اللہ کے پاس سے میرے پاس آئی ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ رب العالمین بغیر کسی حساب کے رزق دیتا ہے۔ رزق کی ذمہ داری واللہ اللہ پر ہے، رزق کی ذمہ داری دھاگوں پر نہیں ہے، رزق کی ذمہ داری یہ جو گھروں میں لگائے جاتے ہیں نا، یاسین، قاف، صاد، یہ جو چیزیں لگائی جاتی ہیں، سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، یہ جو بھی چیزیں پلیٹس جو گھروں میں لگائی جاتی ہے، اس پر رزق کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر رزق کی ذمہ داری ہے تو بس آپ کے میرے ایک اللہ پر ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہماری بات چل رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے تعلق سے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اب پیدائش ہونے کے بعد کیا ہوا آج جانتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، بعض تاریخی روایات کے مطابق باقاعدہ حنا نے جو ان کی والدہ تھی کپڑے میں لپیٹ کر کے انہیں جو خدمت کرنے والے ہیں مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی، ان خدام مسجد کے پاس رکھ دیا۔ ایک یہ بات ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے مناسب کہا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کی دودھ پینے کی حالت ختم ہو گئی، دودھ پینے کی حالت ختم ہو گئی، تب حنا نے مریم علیہ السلام کو خدام مسجد کے پاس پیش کیا۔ یہ جو مریم علیہ السلام تھیں یہ باقاعدہ امام کی بیٹی تھیں، یعنی مسجد کے امام تھے، بہت بزرگ متقی کے تھے۔ تو اب سب لوگوں کی بات آئی کہ کفالت کون کرے گا؟ ہر کوئی میں کروں گا کفالت، تو کروں گا کفالت، ہر کسی کی یہ خواہش ہے۔ نیتوں پر شبہ نہیں ہے، نیکی کے کاموں میں عام طور پر اچھی نیت سے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی نیکی کے کاموں میں بری نیت سے آگے بڑھے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہر کسی کی خواہش ہے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت وہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 42 میں، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، مریم علیہ السلام کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی۔ زکریا علیہ السلام کون ہے؟ انشاءاللہ ان کا جب تذکر آیا تب پڑھیں گے۔ اب جنرلی یہ کہ زکریا علیہ السلام ایک نبی، زکریا علیہ السلام ایک متقی اور مسجد اقصیٰ کے اماموں سے ایک امام، زکریا علیہ السلام۔ یہاں تک کہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو جان ہیں۔ ان کی بیوی زکریا علیہ السلام کی بیوی خالہ ہوتی ہیں، کن کو؟ مریم علیہ السلام کو۔ تو لہٰذا اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑے اچھے انداز میں کیا ہے۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 44 میں، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِي،
इलैका वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्कौना अक़लामहुम अय्युहुम यकफुलु मरियम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख्तसिमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाया कि ये जो बातें हैं ये गैब की बातों में से हैं। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी हमने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बतलाया है वो तमाम की तमाम गैब में से, और ये बात भी गैब में से है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। नूहीही इलैक, जिसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके पास वही नाजिल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वही नाजिल करके मरियम अलैहिस्सलाम के वक्त होने वाले मामलात को बतलाया है। वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्कौना अक़लामहुम, आप वहाँ पर नहीं थे जब लोग अपने कलम डाल रहे थे। इससे पहले ये बात समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर इल्म गैब का रद्द किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं कि ये गैब की बातों में से जिसका हम आप पर वही नाजिल कर रहे हैं। अब अल्लाह वही नाजिल करे तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के रसूल खुद से नहीं बतला रहे हैं, इल्म गैब का ताल्लुक खुद से बतलाने से है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो हर चीज़ खुद से बतलाता है, अल्लाह को बतलाने वाला कोई और नहीं है। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जब वो लोग कलम डाल रहे थे तब आप वहाँ पर नहीं थे। कलम यानी कुरानदाजी की गई, कुरानदाजी की गई। कुरानदाजी किसे कहते हैं? हर दौर में अलग अलग तरीक़ा था। जैसा आज के दौर में चलता है, चिट्ठियों पर नाम लिखे जाएंगे, चिट्ठियों को छाला जाएगा, उसमें से कोई एक चिट्ठी निकाली जाएगी, इसे कुरानदाजी कहा जाता है। उनके दौर में भी ऐसे ही हुआ। ये जो बैतुल मक़दिस के लोग थे, बाकायदा ये तौरात के लिखने वाले थे, उनके पास एक खास कलम था जिसके ज़रिए वो तौरात लिखा करते थे। तो लिहाजा जब लड़ाई की नौबत आ गई, यानी झगड़े की नौबत आ गई कि मैं किफ़ालत करूँगा, मैं जिम्मेदारी लूँगा, तो कहने वाले ने कहा कि चलो कुरानदाजी करते हैं। ठीक है, कुरानदाजी की गई। कैसा तरीक़ा? 3 तरीक़े बतलाए हैं, 3 तरीक़े बतलाए। पहला, हर कोई अपना अपना कलम लाके दरमियान रख दिए। एक नाबालिग मासूम बच्चे को बुलाया गया और उससे कहा गया कि चलो कलम उठाओ, लिखने वाला कलम उठाओ। तो बच्चा जाके कलम उठाया और जो कलम निकला वो ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम था। अल्लाह जिसको जो देना चाहता है दे के रहता है। एक और तरीक़ा बतलाया गया कि कलम को समंदर में जो नदी थी उसमें बहा दिया जाए। जिसका कलम साबित रहेगा, यानी जिसका कलम डूबकर उभर आएगा, उसका कुर्रा कामयाब है, वो कामयाब होगा, वो किफ़ालत करेगा। बाकायदा कलम डाला गया। तो हुआ ये कि ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम बाकायदा ऊपर आ गया, सबके कलम बह गए। एक ये तरीक़ा बतलाया गया। लेकिन इमाम इब्न कतीर रहमहुल्लाह ने क़ससुल अंबिया में तदबीर दी है बहुत अच्छी। क्या? पहले कलम रखे गए, बच्चे को बुलाया गया, बच्चा कलम उठाया, ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम निकला, तो लोग कहे कि नहीं हम इसको नहीं मानते, एक काम करेंगे, कलम नदी में बहाएंगे। जिसका कलम अपोजिट वे में आएगा, अपोजिट वे में जिसका कलम आएगा वो मरियम अलैहिस्सलाम की किफ़ालत करेगा। ठीक है, वैसा भी किया गया। तो हुआ ये कि ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम जो था अपोजिट वे में आ गया। तो फिर कहा कि नहीं, ये भी बात नहीं मानेंगे। तीसरी शक्ल क्या है कि जिसका कलम राइट वे में जाएगा, पानी के मुताबिक जाएगा, और जिनके कलम अपोजिट वे में जाएंगे, तो ऐसी सूरत में जिनका कलम पानी के मुताबिक बह रहा है उसके मुताबिक वो मरियम अलैहिस्सलाम की खिदमत करेंगे, उनकी परवरिश करेंगे। इसमें भी होता ये कि सब के कलम अपोजिट जाते हैं और ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी के मुताबिक जाता। यानी जब भी कुर्रा डाला जाता है, जब भी कुर्रा डाला जाता है, तब ज़करिया अलैहिस्सलाम का ही नाम आता है। सुभान अल्लाह। कुर्रे की इस्लाम में बहुत अहमियत है।
یونس علیہ السلام کے واقعے میں بھی قرے کا ذکر ملتا ہے کہ باقاعدہ چٹی اچھالی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اسی طریقے سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر پر نکلنا ہوتا، اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا ہوتا تو اللہ کے رسول قرآن اندازی کرتے، جن کا نام نکلتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ رکھتے۔ تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ ادھر قرے کی تعلیم بھی دی گئی ہے، قرہ ڈالا جائے اگر کوئی چیز ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے آج کے دور میں خاص کر کمپٹیشنز کے موقع میں اگر ایک ہی نمبر 5-6 لوگوں کا آ جائے تو کیا کیا جاتا ہے، 5-6 لوگوں کا نام چٹی میں لکھ کر کے چٹی اچھالی جاتی ہے اور باقاعدہ چٹی نکالی جاتی ہے، یہ قرہ ہے۔ قرے سے جو فیصلہ آ جائے قبول کر لینا چاہیے، جی قبول کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب اقلام ڈالے گئے تب آپ وہاں پر نہیں تھے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ 2 مرتبہ کہا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، جب جھگڑے کا وقت تھا، جب قرہ اندازی کا وقت تھا، آپ وہاں پر نہیں تھے، وہاں پر نہیں تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ بول رہے ہیں۔ یہاں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل یقین کے ساتھ بولتے تھے۔ جب کبھی بھی ہمیں دین کی بات کرنی ہے، قرآن اور حدیث کی بات کرنی ہے، علم کے مطابق مکمل یقین کے ساتھ پیش کرنی ہے، ہم کو ڈاؤٹ فل میں نہیں رہنا ہے۔ اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ لہٰذا اب جب قرآن اندازی کی گئی تو جیسا کہ پہلی والی آیت میں ہم نے پڑھا وَكَفَّلَهَا زکریا، اور ان کی کفالت، ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ اب زکریا علیہ السلام ان کے باقاعدہ ان کا خیال رکھنے والے بنے۔ اب زکریا علیہ السلام نے اتنا خیال کیا کہ مسجد کے قریب ہی، بعض جگہ مسجد کے بالائی خانے میں تذکرہ ملتا ہے، بعض جگہ قریب ہی ایک کمرہ بنا دیے، مریم علیہ السلام کا خاص کمرہ۔ اس کمرے میں محراب جسے قرآن مجید نے کہا ہے، اس میں باقاعدہ مریم علیہ السلام عبادتیں کرتی ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں رہتی ہیں۔ جب ان کی باری آتی مسجد کی خدمت کی تو باقاعدہ وہ مسجد کی خدمت کرتے تھے۔ آج یہ بات میں رکھ رہا ہوں، توجہ سے سنیے، مسجد کے معاملے میں کوئی ٹھنڈے دماغ سے کہیے گا کہ کیا خواتین آ کر کے مسجد کی صاف صفائی کر رہی ہیں؟ پورا نظام ہی بدلا دیے ہیں۔ تھوڑا بہت مسجد کی خدمت کی ذمہ داری خواتین کو بھی دینی چاہیے، اور خواتین خود سے مسجد کے ذمہ داروں سے اجازت لے کر کے تھوڑا بہت ہی صحیح مسجدیں صاف کرنا چاہیے، کیونکہ بہت بڑا ثواب ہے مسجد صاف کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلغم دیکھا تو خود اپنے ہاتھ سے اسے صاف کیا۔ کوئی مسجد کی دیوار پر بلغم تھوک دیا تھا، غلط ہے ویسا کرنا، اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے صاف کیے، اللہ اکبر۔ تو جب اللہ کے رسول کریں، چاہے ہمارے جوان کیوں نہ ہوں، چاہے ہمارے مائیں بہنیں کیوں نہ ہوں، غور کریں، بزرگ کیوں نہ ہو، غور کریں کہ کیا ہم مسجد کی صفائی کے معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں، مسجد کی دیکھ بھال، مسجد کا خیال کرنے میں۔ مریم علیہ السلام باقاعدہ ان کی باری متعین تھی، اور وہ اپنے مخصوص وقت میں، اپنے ٹائم میں آ کر کے مسجد کی خدمت کر کے جاتے تھے۔ تو لہٰذا اب مریم علیہ السلام اتنی نیکوکار، اتنی پرہیزگار، اتنی متقی خاتون تھی، اتنی عبادت گزار خاتون تھی کہ پوری جگہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں فلاں خاتون ہے اور وہ بڑی عبادت گزار ہے۔ کوئی مرد ان کے قریب آنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد اب زکریا علیہ السلام ان کے ذمہ دار ہیں۔ ذمہ دار کو چاہیے کہ ہر معاملے میں باریکی سے باریکی کا خیال رکھیں۔ لہٰذا زکریا علیہ السلام چونکہ خالو بھی تھے اور ان کے ذمہ دار بھی تھے، وقتاً فوقتاً آتے اور جو چیزیں ان کی ضرورت کی تھی ان کی پہنچاتے، جو بھی چیزیں معاملات کرتے جاتے تھے، باقاعدہ آ کے سب دیکھ بھال کر کے جاتے تھے۔ لیکن جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں آتے، حجرے میں آتے، کمرے میں آتے مریم علیہ السلام کے، تو وہ دیکھتے کہ بے موسم پھل ہے۔ اللہ رب العالمین نے
باقاعدہ اس کا نقشہ کھینچا ہے سورہ علی عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 30 پر 37 میں، کہ جب بھی آتے محراب میں تو وہ بے موسم پھل دیکھتے، یعنی سیزن ہے، مثال کے طور پر یہ بات بتلا رہا ہوں، سیزن ہے آم کا لیکن دیکھ رہے ہیں سیتافل، سیزن ہے سپوٹے کا لیکن دیکھ رہے ہیں انگور، سیزن ہے کبیٹ کا لیکن دیکھ رہے ہیں کوئی اور چیز، تربوز خربوز ایسا۔ اب سیزن ایک ہے لیکن پھل الگ ہے، عجیب بات ہے بھائی۔ اب فریزر تو نہیں ہے، چلو ہر چیز محفوظ کر کے رکھا جا رہا ہے۔ ایک دن پوچھ لیے مریم یہ کیا معاملہ ہے، یہ بے موسم پھل کیا معاملہ ہے اس کا؟ مریم علیہ السلام جواب دیتی ہیں وجد عندها رزقا۔ زکریا علیہ السلام مختلف پھل دیکھ رہے ہیں، بے موسم پھل دیکھ رہے ہیں، اور مریم علیہ السلام باہر بھی نہیں جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ مریم علیہ السلام باہر نہیں جاتی بازار وغیرہ گھومنے کے لیے، اور کوئی بازار سے لا کے بھی دیتا نہیں کیونکہ کسی کو جانا منع ہے۔ یہ عبادت گزار خاتون ہے، کوئی آنا بھی نہیں چاہتا ایسے ٹائم پہ۔ یہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، ذرا وضاحت تو کرو۔ مریم علیہ السلام کہتی ہیں قال یا مریم نے کہا انا لکی ھذا، جب انہوں نے سوال کیا کہ مریم یہ کیا معاملہ ہے، قالت مریم علیہ السلام جواب دیتی ہے ہوا من عند اللہ، یہ تمام چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں، اللہ کے پاس سے میرے پاس آئی ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ رب العالمین بغیر کسی حساب کے رزق دیتا ہے۔ رزق کی ذمہ داری واللہ اللہ پر ہے، رزق کی ذمہ داری کسی انسان پر نہیں ہے، کسی پیر، کسی بابا، کسی ملا، کسی مرشد پر نہیں ہے۔ رزق کی ذمہ داری دھاگوں پر نہیں ہے، رزق کی ذمہ داری یہ جو گھروں میں لگائے جاتے ہیں نا، یاسین، قاف، صاد، یہ جو چیزیں لگائی جاتی ہیں، سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، یہ جو بھی چیزیں، پلیٹس جو گھروں میں لگائی جاتی ہے، اس پر رزق کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر رزق کی ذمہ داری ہے تو بس آپ کے میرے ایک اللہ پر ہی ہے۔ مریم علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ اللہ رب العالمین یہ رزق پہنچاتا ہے، اللہ جسے چاہے اسے بغیر حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے رزق دیتا ہے۔ مریم علیہ السلام کا یہ جو جواب ہے نا، تھوڑا غور کر کے دیکھیں، اس میں واللہ اعلم بالصواب ایک بات کا اشارہ ملتا ہے، کیا؟ جس طرح اللہ رب العالمین بے موسم پھل جس کو چاہے اس کو جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہے، وہ رب فیوچر میں مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے اولاد بھی دینے والا ہے۔ اس بات کا اس چیز سے اشارہ ملتا ہے واللہ اعلم بالصواب۔ جی، فیوچر میں مریم علیہ السلام کو لڑکا پیدا ہوگا، اس آیت میں اس کا اشارہ دیا گیا۔ دوسری بات، اس آیت سے پتہ چلی کہ اللہ رب العالمین رزق کیسے بھی دے سکتا ہے، واضح بات ہے، بے موسم پھل بھی ہے تو اللہ رب العالمین دے رہا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ویسا آ کر کے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ پر، ایک بات۔ دوسری بات، مریم علیہ السلام کے پاس بغیر شوہر کے، بغیر کسی انسان کے ٹچ کیے کہ اللہ رب العالمین لڑکا دینے والا ہے، اس بات کا اشارہ ملتا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام دیکھے اپنے بچوں کا نام مریم، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ رکھیں، کتنا پیارے نام ہے، انبیاء کے نام ہیں۔ جی، اب دیکھیے زکریا علیہ السلام دیکھے، اور یہ بات سننے کے بعد زکریا علیہ السلام کا دل اندر سے تڑپ اٹھا، اور وہ فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، کیا؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ کیا کر رہے ہیں؟ زکریا علیہ السلام ایک تو بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، دوسرا ان کی جو بیوی ہے وہ بانجھ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی شان دیکھیں نا، بے موسم کے پھل، تو یہ فوراً تڑپ کر کے اللہ سے دعا کرنے لگے، کیونکہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی، ان کو اولاد نہیں تھی۔
کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربی اے میرے رب، حبلی مجھے تو عطا کر، تو مجھے دے، من لدنکا جو تیرے پاس ہے اس میں سے، ذریۃ طیبہ پاک نیکوکار اولاد، انک سمیع الدعاء یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے، تو سننے والا ہے ہماری دعاؤں کو۔ یہ جو دعائیں نا تھوڑا غور کریں، زکریا علیہ السلام کی جب بات آئے گی تب اور مکمل کریں گے، لیکن 5 باتیں اس دعا سے میں جنرلی رکھوں گا۔ نمبر 1، زکریا علیہ السلام بوڑھے، ان کی بیوی بانجھ ہیں، جانتے ہیں نا، ہماری مائیں اور بہنیں بھی غور و فکر کریں، بانجھ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اولاد دیا، یحییٰ علیہ السلام۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات، یعنی اللہ رب العالمین جس کو دینا ہے، جیسے دینا ہے، جب دینا ہے، جو دینا ہے، اللہ دے کر کے رہے گا۔ کیونکہ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ جسے چاہے اسے لڑکی دے گا، یا جسے چاہے اسے لڑکا دے گا، یا جسے چاہے اسے لڑکی لڑکا دونوں دے گا، یا جسے چاہے اسے اللہ رب العالمین بانجھ رکھے گا، کیونکہ یہ امتحان ہے دنیا، جو بھی ملنے پر آزمایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز، بوڑھا ہے، زکریا علیہ السلام بوڑھے بزرگ ہیں اور ان کی بیوی بانجھ ہے، اللہ رب العالمین نے دیا۔ دوسری بات، دعا مکمل یقین کے ساتھ کی جائے۔ جب بے موسم پھل دیکھے زکریا علیہ السلام اتنا تڑپ کر کے، اتنے یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرے، اتنے یقین کے ساتھ کہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین دیا، اتنی یقین ہونا چاہیے۔ ہماری دعاؤں کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ دیتا کہ نہیں دیتا کہ، دل میں یہ بات چلتے رہتی ہے اور ہم زبان سے دعا مانگتے رہتے، ایسا ہوتا نہیں ہونا چاہیے۔ پورے یقین کے ساتھ مکمل اللہ پر بھروسے کے ساتھ، کیونکہ اگر آج دعا قبول نہیں ہوئی، قیامت کے دن تو کامیاب ہوگی، کام میں آئے گی، یا نہیں تو اللہ رب العالمین اس سے بہتر کوئی بدلہ دے گا۔ دعا کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، ذرہ برابر نقصان نہیں ہے دعا کرنے میں۔ جی، تیسری بات، دعا میں عام طور پر کیا مانگتے ہیں؟ خاص کر ہماری مائیں اور بہنیں غور کریں، اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے اولاد دے۔ یہ کیا دعا ہوا بھائی؟ ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ دعا یہ ہو ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاک نیکوکار با اخلاق اولاد دے۔ دعا ایسی ہونی چاہیے، اولاد تو دے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اولاد کیسی ہو؟ نیکوکار ہو۔ زکریا علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے جو ہے نا ایک نیک اولاد عطا فرما، مجھے ذریت دے تو نیک ذریت دے۔ تو دعا میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی اچھی سے اچھی دعا مانگی جائے، اے اللہ مجھے ایک باقاعدہ، با عمل، با اخلاق، علم والا لڑکا عطا فرما۔ اے اللہ جو دین اسلام کی خدمت کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، ہر ایک کی خدمت کرے، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے، قرآن اور حدیث پر چلے، اللہ رسول اللہ کی اطاعت کرے، ایسا لڑکا عطا فرما، ایسی دعا کی جائے۔ اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی۔ چوتھی بات، زکریا علیہ السلام انک سمیع الدعا کہہ رہے ہیں، کیوں بھائی؟ نبی ہے نا، اللہ ہی سنتا، یقین ہے نا، پھر انک سمیع الدعا کیوں کہے؟ کیونکہ اس میں وسیلوں کا رد ہے۔ کس کا رد ہے؟ وسیلوں کا رد ہے، کہ کسی غیر سے وسیلہ نہیں لے سکتے۔ اگر زکریا علیہ السلام لینا چاہتے، ان سے پہلے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، ان کا وسیلہ لے سکتے تھے، لیے۔ آدم علیہ السلام کا وسیلہ لے سکتے تھے، کئی انبیاء، نوح علیہ السلام کا وسیلہ لے سکتے تھے، لیے نہیں لیے، بلکہ ڈائریکٹ کا انک سمیع الدعا، یقیناً تو ہی دعا سننے والا، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں سنتا۔ چاہے میں چیخ کے دعا کروں، چاہے میں آرام سے ہلکی آواز میں دعا کروں، یا چاہے میں دل سے مانگوں، صرف دل میں مانگوں، چاہے میں سجدوں میں مانگوں یا ہاتھ اٹھا کر کے مانگوں، چاہے میں رات کی تاریکی اندھیرے میں مانگوں یا پھر دن کے اجالے میں مانگوں، کب بھی مانگوں، سننے والا ہے اللہ تو ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں سن سکتا۔ اور میری یہ بات پہنچانے والا بھی درمیان میں کوئی نہیں ہے، میری بات ڈائریکٹ تیرے پاس آتی ہے۔ سمیع الدعا، تو میری دعا، تو میری پکار کو سننے والا ہے۔ اس میں وسیلوں کا درمیان میں کسی کا، سب کا رد ہے۔ دعا میں اللہ بندے کے بیچ میں کوئی اور نہیں آنا چاہیے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے ذریعے، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟
اپنے نیکیوں کے ذریعے کہیے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے نیکیوں کا وسیلہ لے سکتے ہیں، یا پھر جو بزرگ ہیں نیکوکار ہیں ان سے جا کے گزارش کیجئے جو زندہ ہیں کہ بھئی میرے حق میں دعا کیجئے، یہ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے باقاعدہ اللہ رب العالمین کے اسماء و حسنی لو، فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے اچھے سے اچھے نام ہیں، اس کے ناموں کے ذریعے پکارو، یہ وسیلہ لو۔ تین چیزیں، تین کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا پانچویں بات، بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کو لڑکا دیا۔ زکریا علیہ السلام کیسے ہیں؟ بوڑھے ہیں، عمر ہوئی ہے، اور ان کی بیوی کیا ہے؟ بانجھ ہیں، لڑکا دیا نا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب اللہ رب العالمین کی ایک اور نشانی ظاہر ہونے والی ہے، وہ یہ کہ مریم علیہ السلام کو بغیر مرد کے لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ اشارہ دیا گیا، کھلم کھلا اشارہ ہی ہے۔ کتنی واضح بات ہے، اس کے باوجود بھی رحم کرے لوگوں پر، قوم کے لوگوں پر، مریم علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے کتنا کھلم کھلا اشارہ دیا۔ بانجھ عورت کو جب لڑکا پیدا ہو سکتا ہے تو کیا یہ اللہ رب العالمین قادر نہیں کہ اللہ رب العالمین بغیر مرد کے ٹچ کیے کہ لڑکا پیدا کرے، لڑکا دے؟ سبحان اللہ! لیکن یہ مریم علیہ السلام کے لیے خاص ہے۔ آج کے دور میں کوئی خاتون یہ بول رہی ہے تو نہیں مانا جائے گا، نہیں مانا جائے گا جی، یہ مریم علیہ السلام کے لیے خاص ہے۔ اب مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 42 میں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، یقیناً اللہ رب العالمین نے تمہیں معزز بنایا ہے، عزتوں والا بنایا، اللہ نے تمہیں چنا ہے، وطہرکی، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں پاک کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں پاک کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام جہانوں کی عورتوں پر اللہ رب العالمین نے تمہیں فوقیت دی ہے، تمہیں چنا ہے۔ سبحان اللہ! مریم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے، وطہرکی، اللہ رب العالمین نے تمہیں پاک کیا ہے۔ طہر یطہر تطہیرا، باب تفعیل سے پاک کرنا، اللہ رب العالمین نے پاک کیا ہے۔ تو دو باتیں ہیں، فرشتے آ کے مریم علیہ السلام سے گفتگو کریں نا، تو کیا مریم علیہ السلام نبی ہیں؟ جیسا نوح علیہ السلام رسول ہیں، اسحاق، عیسیٰ جیسے جیسے رسول انبیاء ہیں، کیا مریم علیہ السلام نبی ہیں؟ ایک سوال۔ بہت سے اس میں دو باتیں ہیں، بہت سے علماء نے کہا ہے کہ ہاں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ فرشتوں نے بات کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے تعلق سے یہاں تک آیا ہے کہ اللہ نے وحی نازل کی، تو لہٰذا یہ نبیوں میں سے ہیں کہتے ہیں۔ لیکن علماء کا ایک اور گروہ ہے، کہتا ہے کہ نہیں، نبوت کا منصب مردوں کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص کیا ہے، اللہ کے حکمتوں میں سے کئی کو ایسا کیا۔ یہ تو ڈائریکٹ اللہ کے خلاف جانے والی بات ہو گئی۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ آسمانوں کا بنانے والا ہے، وہ زمین کا بنانے والا ہے، وہ ہواؤں کا چلانے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے خلاف ہم اپنی عقل دوڑائیں گے تو یہ بے وقوفی نہیں تو کیا ہے جی؟ اللہ رب العالمین نے نبوت کا، رسالت کا منصب مردوں کے لیے خاص کیا ہے، اور اسی بات کو باقاعدہ سلف صالحین نے راجح اور بہتر اور صحیح قرار دیا ہے کہ بات کرنا الگ ہے، باقاعدہ نبوت دینا الگ چیز ہے۔ تو لہٰذا پہلی تو چیز عورتوں میں سے نبوت نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کیا مریم علیہ السلام کو تمام کی تمام عورتوں پر فوقیت ہے کیا؟
تمام پورے عالم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنی بھی عورتیں آئیں گی ان تمام پر فوقیت ہے کیا، یا پھر اپنے خاص زمانے تک ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات ظاہر کرنے سے پہلے احادیث دیکھتے ہیں۔ اس کے تعلق سے 3 حدیثیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حدیث نمبر 1 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر نسائها مریم ابنت عمران، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر نسائها مریم ابنت عمران وخیر نسائها خدیجہ۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3432 343432۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین خاتون ان کے زمانے میں مفہوم سے یہ بات نکل رہی ہے، خیر نسائها، ان کی عورتوں میں سب سے بہترین خاتون مریم کی بیٹی عمران کی بیٹی مریم ہے، سب سے بہترین خاتون مریم کی بیٹی عمران ہے۔ اور خیر نسائها، ان کی عورتوں میں سب سے بہترین، یعنی اس زمانے کی عورتوں میں سب سے بہترین خاتون، سب سے بہترین عورت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ 2 باتیں مریم علیہ السلام کے تعلق سے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اچھا، ایک اور حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء غیر مریم ابنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب فضائل الصحابہ میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2430 پر 2431 کہ مردوں میں بہت زیادہ مرد حضرات یہ ہیں جو مکمل ہوئے ہیں، کمال کو پہنچے ہیں، سمجھے؟ کملا بھی پڑھا گیا ہے، کملا بھی پڑھا گیا ہے، 2 بھی پڑھے گئے ہیں اعراب، باب نصرہ سے بھی ہے، باب کرما سے بھی ہے۔ اور عورتوں میں کمال کو عورتیں نہیں پہنچی مگر مریم بنت عمران، عمران کی بیٹی مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے، اس میں آسیہ رضی اللہ عنہا کہیں یا آسیہ علیہ السلام کہیں، ان کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ، عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے تمام کھانوں پر ثرید کی فضیلت ہے۔ ثرید کیا ہے؟ گوشت کے شوربے میں، گوشت کا جو سالنا رہتا نا، گوشت کے شوربے میں روٹی کو بھگا دیا جاتا ہے، پھر بعد میں اسے کھایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ غذا بہت پسند تھی، ہمیں بھی گھروں میں استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے کی چیزیں نا بھائی، ہمارے مسلمانوں کو سنتیں کھانے میں یاد آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رحم کرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرید پسند کرتے تھے، تو لہٰذا کھانوں میں جس طریقے سے سرید کی فضیلت ہے، سرید کا مقام ہے، ویسے ہی عورتوں میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام ہے۔ بتلائے 2 حدیثیں ہو گئی۔ تیسری حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں افضل نساء اہل الجنہ خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد۔ اس کے بعد کہا گیا وفاطمہ بنت محمد ومریم بنت عمران وآسیہ بنت مزاحم، یعنی امرأۃ فرعون۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلۃ احادیث صحیحہ میں ذکر کیا اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل عورت خدیجہ رضی اللہ عنہ، 4 عورتیں ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ، مریم بنت عمران علیہ السلام، آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی بیوی، 4 کا ذکر کیا ہے۔ اب اس کی تطبیق کیسے دیں؟ تمام عورتوں پر ان کو مقام کیوں؟
دوسروں کا مقام کم نہیں ہے، ہر ایک کا ایک ایک مقام اللہ رب العالمین نے دیا ہے، لیکن ان 5 خاتون کا جس کا ہم نے احادیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے، ایک ہے مریم، ایک ہے آسیہ، ایک ہے خدیجہ، ایک ہے عائشہ، ایک ہے فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین۔ ان کا بہت بڑا مقام اس لیے ہے، نمبر 1 یہ ہر کوئی اپنے اپنے دور کے بلند مقام پر ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ جب فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، آسیہ نے کہا کہ اس بچوں کو تو چھوڑ دو، آگے چل کر کے یہ ہمارے لیے فائدہ مند بنے گا۔ آسیہ کے لیے فائدہ مند بنا نہیں بنا؟ اللہ اکبر، یہی لڑکا آگے چل کر کے نبی بنا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی آسیہ ہیں۔ نمبر 2، مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ایسے وقت میں جب تمام کے تمام لوگ تہمت لگا رہے ہیں، تمام کے تمام لوگ برا کہہ رہے ہیں۔ کون خاتون برداشت کرے گی؟ ایک چیز ہے، عورت پر تہمت لگائی جائے برداشت سے باہر ہوتا ہے، جی یہ حقیقت ہے، تہمت برداشت نہیں کر سکتے۔ بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں یا تو برائی کا شکار ہوتی ہیں یا پھر تہمت لگنے کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھتی ہیں۔ مریم علیہ السلام اپنے قوم میں سب سے زیادہ عبادت گزار، ان پر تہمت لگائی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی یہ کیسی ہیں؟ صبر سے اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو باقاعدہ اس الزام سے بری کیا اور باقاعدہ عرش پر سے کہا ہے کہ مریم علیہ السلام پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور مریم علیہ السلام جس طریقے سے پاک ہیں گناہوں سے، بدکاریوں سے، ویسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا بھی پاک ہے، یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے۔ اچھا، تیسرے، خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، بعثت سے پہلے 15 سال نبی کے ساتھ تھی، بعثت کے بعد 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ مکہ مکرمہ میں ہر طریقے سے شوہر کو تکلیف دی جا رہی ہے اور ہر طریقے سے شوہر کا سہارا یہ ان کی بیوی بن رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا عورتوں پر ان کا بڑا مقام نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ۔ چوتھا، فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ وہ فاطمہ ہے، نبی کی 3 بیٹیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئیں، 3 بیٹیاں، ام کلثوم، زینب اور کون ہے؟ آپ سوچ کر کے بعد میں بتلائیے۔ رقیہ، بارک اللہ فیکم، بعد میں انعام لے لو یاد سے۔ رقیہ، ام کلثوم، زینب رضی اللہ عنہن نبی کی زندگی میں انتقال کر گئے، نبی کو ان کا غم ہوا، لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہا واحد نبی کی بیٹی ہیں جو نبی کے انتقال کا غم سہے۔ اللہ اکبر، ایک تو نبی کا غم، نبی کے جانے کا، نبی کے انتقال کر جانے کا، دوسرا اپنے ابو کے انتقال کا غم، دو غم ہے، تو معمولی بات ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں یا ابتا، اے میرے پیارے ابو، آپ کے موت کی خبر جبرائیل کو کون دے گا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں۔ تو لہٰذا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ غم سہنا پڑا، لہٰذا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ایک الگ مقام رکھا گیا ہے۔ اب بچے عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کنواری بیوی ہے، یہ کنواری خاتون ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ باقی کے جتنے نکاح ہوئے یا تو خلا یافتہ، طلاق یافتہ یا تو بیوہ، 3 میں سے کیا طے رہنا؟ یا تو خلا ہوا رہنا، یا تو طلاق ہوا رہنا، یا تو بیوہ رہنا، یا تو اسلام قبول کیے رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے، ایک خاتون ہے۔ دوسرا، عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کے انتقال کے بعد 50 سال تک زندہ رہے۔ کتنے سال؟ 50 سال تک نبی کے وفات کے بعد زندہ رہے، اور صحابہ میں اختلافات ہوتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا اسے حل کرتی ہیں۔ مکثرین صحابہ یعنی احادیث جو زیادہ سے زیادہ بیان کیے ہیں ان میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا نمبر بھی ہے، 5 ہے، 5 میں ایک عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔ اور بہت سا علم جو باریک باریک اندر کی باتیں تھیں عائشہ رضی اللہ عنہا باہر رکھی ہیں۔
تو یہ 5 خواتین کو اللہ رب العالمین نے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مقام دیا ہے۔ تو یہ چند باتیں رہی ہماری، انشاءاللہ آگے مریم علیہ السلام کو پیدا ہونے والے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم پر الزام لگایا جانا اور اللہ رب العالمین اس کا کیسے دفاع کر رہے ہیں اس کے تعلق سے ہم جانیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انبیاء کے واقعات سن کر کے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔